اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 275 سے یہاں پہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق احکام بیان فرمائے. اور سود جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سونا ہے یا چاندی ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگر ایک چیز سیم چیز دے کے اضافے کے ساتھ واپس لی جائے تو وہ سود کہلاتی ہے. 10 پاؤنڈ آپ کسی کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ 15 پاؤنڈ مجھے واپس دے دے تو سود ہے. یا گندم، پرانے زمانے میں لوگ، ابھی بھی ہے، گندم دے دی، 1 من دے کے اس کو کہا گیا 6 مہینے بعد مجھے 1.5 من واپس کرے. اسی طرح دیگر اشیاء ہیں. ان کو منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا، مگر اس طرح، یعنی وہ صرف اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں کیسے؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا. اور اس کی ایک مثال یہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ نے دیکھنی ہو تو جمعے کی شام کو اور ہفتے کی شام کو آپ کو روڈز پہ کافی نظر آتی ہے نا. تو کوئی ادھر کو گر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو گر رہا ہوتا ہے، کوئی چل رہے ہوتے ہیں، اپنے جو حواس ہیں ان سے باہر ہوتے ہیں. تو ایگزیکٹلی وہی سچویشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ جو سود کھاتے ہیں نا، ان کا کھڑے ہونا اسی طرح ہوتا ہے. کبھی وہ مخبوط الحواس ہو چکے ہوتے ہیں سود کے ذریعے. ذالک بأنہم، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے قالوا، کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ جو تجارت ہے وہ سود ہی کی طرح ہے. خرید و فروخت جو ہے یہ بھی سود ہی ہے. انہوں نے کہا یہ تو ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. جیسے آپ تجارت کرتے ہیں، کسی کو مال بیچا، یہاں سے خریدا، یہ مثال کے طور پہ مائک جو ہے 5 پاؤنڈ کا خرید کے بازار میں جا کے 7 پاؤنڈ کا بیچ دیا، تو 5 پاؤنڈ کے عوض مجھے 7 پاؤنڈ حاصل ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سود جو ہے یہ بھی تجارت کی طرح ہے. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز آپ نے لی، اس پہ آپ نے اپنا سرمایہ لگایا، آپ نے اپنا وقت لگایا، آپ نے مشقت کی، ٹھیک ہے، پھر جا کے آپ نے اس سے جو منافع کمایا تو وہ حلال ہے، وہ تجارت ہے. لیکن بغیر بیٹھے، یعنی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی کوشش کے، دماغ خرچ کیے، آپ دیکھیں نا بزنس کرتے ہیں تو آپ کا ذہن لگتا ہے، اس میں آپ کی محنت لگتی ہے، آپ کو ٹائم لگتا ہے، تب جا کے آپ اس پہ جو منافع حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سود کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تجارت کی مثل ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر رکھا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر رکھا ہے. سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہوا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں جب قرآن پاک ابھی نازل ہو رہا تھا، کہ اگر کسی نے کسی کو سود پہ قرض دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے سود لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو اس کے رب کی طرف سے اس کے پاس نصیحت آ گئی. اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو حرام ہو چکا ہے. فَانْتَهَا، اور وہ بندہ اس سے باز آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس سے رک گیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ ہو چکا ہے نا 10 فائن، تو ٹھیک ہے، وہ گزر چکا، جو ہو چکا ہے وہ اس کے لیے ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ،
اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اب جو کچھ پیچھے گزر چکا نا اس سے توبہ کر لی, اس سے باز آ گیا تو پچھلے کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے گا. ومن عاد, لیکن اگر کوئی شخص اس سے باز نہیں آیا اور پھر سے سود کی طرف پلٹ آیا, اس کے باوجود کہ نصیحت آ گئی, اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہو چکا, اس کے بعد بھی باز نہیں آیا, تو فرمایا پھر کیا ہے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں, یہ لوگ آگ میں جائیں گے معاذ اللہ. ہم فیہا خالدون, اور پھر اسی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جس کو تو نصیحت آج کے دور میں بھی اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی شخص اپنی لا علمی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے دین کو نہیں پڑھا ہوتا, ٹھیک ہے, تو خدا نخواستہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا اور پھر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جائز نہیں ہے, یا مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف آ گیا اور پہلے وہ سود کا لین دین کرتا تھا, اب جب اس کو یہ علم ہو چکا, پتہ چل گیا کہ اسلام میں یہ حرام ہے, تو اب اگر تو وہ اس سے باز آ گیا اور توبہ کر لی, تو فرمایا کہ جو گزر چکا وہ اللہ کے ذمہ ہے, وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. لیکن اگر اس کے بعد پھر بھی اسی کو جاری و ساری رکھتا ہے تو پھر وہ اس کا ذمہ دار ہے, پھر اس کو جواب دہ ہوگا. اور جواب دہ کیسے ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ لوگ جہنمی ہوں گے معاذ اللہ. اور پھر جہنمی بھی کیسے ہیں, ہم فیہا خالدون, کہ وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہیں گے. علیہ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ سود کو مٹاتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب کوئی شخص سود لے کے مال کو بظاہر زیادہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر سود پہ آپ نے 10 پاؤنڈ کسی کو دے دیے اور اس کو کہا جی 12 پاؤنڈ لوں گا مہینے بعد, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے حساب سے تو مال بڑھ گیا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے. گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر رہا ہے, آپ کا مال کم ہو رہا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور جو صدقات آپ دے رہے ہیں, اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کر رہے ہیں, چیریٹی کر رہے ہیں, یہاں پہ بظاہر آپ کا مال کم ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, لیکن صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یہاں پہ بظاہر لگ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے, حقیقت میں وہ کم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اور یہاں پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مال آپ کا ختم ہو رہا ہے, جا رہا ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے کو, اور پھر وہ متکبر بھی ہو, اس کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا. ایسے لوگ جو ہے وہ ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں, ہمارا مال ہے, ہماری مرضی, ہم کسی کو دیں نہ دیں, لیں نہ لیں, کیا کریں, یہ ہماری مرضی ہے معاذ اللہ, ٹھیک ہے. تو ناشکرے بھی ہیں کہ اللہ نے دے رکھا ہے, آپ کا کیا ہے. ہم تو سب جب پیدا ہوئے تھے تو کیا لے کے آئے تھے اس دنیا میں, ہے نا, اپنے کپڑے بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے, وہ بھی اللہ نے ہمیں دیے. جو کچھ بھی دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا, اسی کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا. اور جب ہم جائیں گے تو کیا لے جائیں گے, تب بھی ہم کچھ بھی نہیں لے کے جا سکیں گے. تو فرمایا کہ جو متکبر بھی ہو, ناشکرا بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. گناہگار ایسا جو ناشکرا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, اعمال صالحہ کیے, واقاموا الصلاۃ, اور انہوں نے نماز کو قائم کیا, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کو ادا کیا. یعنی ایسے لوگ جو ایمان لائے, اچھے عمل بھی کیے, نماز پڑھتے رہے, نماز قائم کرتے رہے, زکوٰۃ ادا کرتے رہے, تو ایسے لوگوں کا کیا انجام. پہلوں کا تو فرما دیا نا کہ اگر سود پہ جاری و ساری رہے, اس سے باز نہیں آئے, تو وہ اصحاب النار ہو گئے.
اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے ہاں ہے۔ ان کا اجر کوئی عام نہیں ہے، کسی میں نے یا آپ نے نہیں دینا، بلکہ ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے ہاں ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، نمازوں کا خیال رکھا، زکوٰۃ ادا کی، یعنی ارکان اسلام پر کاربند رہے، ان کو پورا کرتے رہے، تو فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی نے سود پہ کوئی لے دے رکھا تھا تو فرمایا کہ جہاں تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اللہ سے ڈرو اور بقیہ جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، شرط کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تو تم ایمان لے آئے ہو دل سے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، اللہ کے کلام کو مانتے ہو، تو پھر کیا ہے، جو کچھ باقی ہے جہاں پہ ہے اس کو سٹاپ کر دو، سود کا لینا دینا یہیں پہ ختم کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو کہ بحرب من اللہ ورسولہ، تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ سو اگر تم سود کو، یعنی ایمان والے بھی ہو اور ان سب پہ ایمان رکھتے ہو اللہ رسول پہ، اور اس کے باوجود تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو، تو تمہارا کہ جان لو کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، میں اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو اوریجنل مال ہے نا تمہارا، وہ لینا تمہارا حق ہے۔ اگر کسی کو سود پہ پیسے دے رکھے ہیں، آپ نے 50 پاؤنڈ دے دیے کسی کو، اور اس کو کہا جی ہر مہینے 2 پاؤنڈ مجھے قسط دیں گے، اور 1 سال کے بعد 50 پاؤنڈ جو اوریجنل میری اماؤنٹ ہے وہ بھی واپس کریں، ہے نا؟ یا پھر یہ ہے کہ 12 مہینوں میں اس کو تقسیم کر لیں کہ ہر مہینے مجھے 5 پاؤنڈ دیں گے، تو سال میں مجھے 60 پاؤنڈ واپس آئیں گے، معذر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر یہ ہے کہ جو اوریجنل تمہارا مال ہے نا، 50 اگر آپ نے دیے تو 50 آپ واپس لے لو، بس یہاں تک جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو، بس اوریجنل مال آپ لے لو اور اللہ سے توبہ کر لو۔ تو پھر کیا ہے، فَنَاظِرَةٌ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تو نہ تم ظلم کرو، یعنی اب جو تمہارا مال ہے وہ لے لو، اس کے علاوہ کوئی ظلم نہ کرو، کسی سے اضافی مال نہ لو، وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تم پر کوئی کسی قسم کی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جو مقروض ہے وہ تنگ دست ہو، فَالنَّاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو کوشش کرو کہ اس کو اس کی آسانی تک، اس کی فراخ دلی تک تھوڑی مہلت دے دو۔ اگر کوئی بندہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندے اس کے حالات تھوڑے ٹائٹ ہیں، اس کو ارینج نہیں کر پا رہا، تو پھر کیا کرو، اس کو تھوڑی مہلت دے دو۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب 2 آپشن اللہ تعالیٰ نے دیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دیے ہیں، فرمایا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ جو مقروض ہے وہ تنگ دست ہے، کوشش کرو کہ اس کو مہلت دے دو، ایک آپشن یہ ہے، اس کو اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم اس کو معاف ہی کر دو،
فہو خیر لکم، فرمایا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ اس کو مہلت دے دیں، ٹھیک ہے جی، اگر کسی نے سال پہلے آپ سے قرض لیا تھا، بیٹا اس سے زیادہ تو آپ بول رہے ہو، لیو him. So if اگر تو آپ اس کو مہلت سال ہو گیا، کسی کے آپ نے پیسے لینے تھے واپس، ٹائم آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دے رہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو 6 مہینے میں اور دے دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہتر ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے، واپس نہیں کر پائے گا، ساری زندگی لگا دے گا بیچارہ، اس کے پاس ذرائع آمدن جو ہے وہ کم ہے اور فیملی کو ارینج کرنا ہے، اپنے معاملات ہیں زندگی کے، اور اگر آپ کی اپنی بھی صورتحال اجازت دیتی ہے تو فرمایا کہ اس کو معافی کر دو، فرمایا کہ اگر تم چھوڑ دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، معاف کر دو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، میں کہ یہ بہت بہتر ہے اگر تم اس چیز کو جان لو یا جانتے ہو۔ اس کا ریوارڈ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں ملے گا، اگر وہ تم جان لو تو کیا ہی تم چاہو کہ تم معاف کر دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اس کی طرف واپس لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی ڈے آف ججمنٹ۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، تو اپنا پورا پورا اس کو ریسیو کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی نے اچھائی کی ہے تو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کا ریوارڈ اس کو پورا ملے گا، اور خدا نخواستہ اگر کسی نے برائی کی ہے تو وہ بھی اس کو بھگتے گا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو معاف فرما دے۔ تو یہ والی آیات جو ہیں، ابھی ہم نے پچھلے دروس میں جو پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثالیں بیان ہوئی تھی کہ ایک دانے کی طرح ہے کہ جس سے پھر 7 بالیاں خوشے نکلتے ہیں، ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرمائی تھی، اور یہ سارا بیان فرما کے اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ والا معاملہ لا رہا ہے۔ تو وہاں پہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال ہم دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو ہمارا کم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بیان فرمایا کہ اگر آپ 1 دیتے ہیں تو گویا آپ کو 700 گنا تک واپس ملتا ہے، اور فرمایا تھا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال تھی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو سود تم لیتے ہو، جس سے بظاہر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے یمحق اللہ الربا، وہ تو چاہتا ہے کہ سود ختم ہو جائے، مٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے بھی اس سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو فرمایا کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اب سود جو ہے اس کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ربا النسیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ربا الفضل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک چیز دیں، مثال کے طور پہ 2 کلو گندم دے دیں اور اس کو کہیں کہ آپ مجھے 4 کلو واپس کرنی ہے سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، جب بھی، تو ایک چیز کے اوپر دوسری چیز اضافے کے، یعنی سیم جنس ہے لیکن اس کو اضافے کے ساتھ واپس لے لینا۔ فضل ہم جانتے ہیں نا، فضل اور احسان ہم لفظ بولتے ہیں، اللہ کا فضل ہوا یعنی وہ بڑھ گیا مال آپ کا، تو یہ والا اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ معاذ اللہ شیطان کا فضل ہے، چونکہ وہ گمراہ کرتا ہے نا، اس چیز کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو ربا الفضل یعنی
ایسا سود جس میں بڑھوتی ہو، مال بڑھ جائے۔ اور یہ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ نقد لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس گندم ہے، تھوڑی سی گلی ہو گئی ہے یا تھوڑی لگی ہوئی جس کو ہم جانتے ہیں ایسی ہے، اور ایک کے پاس گندم جو ہے وہ اچھی والی ہے، تو وہ اچھی والا کہے کہ مجھے 2 کلو میں اس سے لے لو اور 4 کلو آپ مجھے دے دو، تو نقد آپ نے لی اور نقد دی لیکن اس میں اضافہ کر لیا تو سود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ربا و نسیہ وہ یہ ہے کہ آپ ادھار پہ سود دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دے دی کسی کو اور اس کو کہا کہ 6 مہینے بعد جو ہے مجھے 2 کلو کی 4 کلو کر کے واپس کر دیں۔ آپ نے کسی کو 100 پاؤنڈ دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ باہر جانے لگے تھے پاکستان کی طرف یا کہیں اور، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکاٹش نوٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں وہاں پہ جا کے، آپ کسی کے پاس پڑے ہو انگلش نوٹ، اور ابھی آپ شام کو جا رہے ہیں تو بینک بھی بند ہے، آپ کو کوئی مل نہیں رہے کہیں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بنا وہاں پہ جا کے گزارا بھی نہیں ہے، تو جس کے پاس پڑے ہیں وہ کہیں جی کہ میں تو 100 پاؤنڈ آپ کو تبھی دوں گا آپ مجھے 105 دیں اسکاٹش والے، ہے نا، تو اب آپ مجبور ہیں تو آپ دے رہے ہیں اس کو، تو گویا کہ ربا الفضل کر رہے ہیں، سود ہے، سیم جنس ہے نا، اس پہ نقد بھی ہے۔ اسی طرح گندم میں ہے، دوسری سونے میں ہے، چاندی میں ہے، دیگر چیزوں میں ہے، سیم ٹائم میں نقد۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو چاہیے ابھی 100 پاؤنڈ، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو جو دینے والا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی 6 مہینے کے لیے میں دیتا ہوں لیکن 6 مہینے بعد آپ مجھے 105 کر کے واپس دیں گے، تو یہ ربا النسیہ، لیٹر آن آپ اس کو پے کر لیں گے قرض کے طور پہ۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کی میعاد ایک مقرر ہو، اور جو بغیر کسی میعاد کے ہو تو وہ بالکل ہی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ کون سا ویسے حلال نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جی جب میرے پاس آئے گا میں واپس دے دوں گا، ٹھیک ہے نا، 100 پاؤنڈ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، جب میرے پاس ہوں گے میں 105 دے دوں گا، تو یہ جب تو کبھی بھی نہیں آتا ہے نا، اور جب بھی پوچھنے والا پوچھے گا تو اس میں زیادہ چانس یہ ہے کہ جس نے دیا ہے اس کی اماؤنٹ وہ بھی جاتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی قسمیں ہیں بیسیکلی یہ ساری کی ساری اس میں ہے، حرام میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیزیں اور بھی اس میں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ ربا النسیہ کی کہتے ہیں صحیح اور واضح تعریف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ربا النسیہ زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا۔ وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر ماہ یا ہر سال ایک متعین رقم لیں گے، ٹھیک ہے، اور اصل رقم جو ہے وہ مقروض کے ذمہ باقی رہے گی، اور جب مدت پوری ہو جائے تو وہ اصل رقم جو ہے وہ واپس کرنی ہوگی۔ اس کی مثال بھی یہاں پہ بھی ہے۔ اگر آپ جن لوگوں نے مکان لیے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ جانتے ہوں گے کہ مورگیج پہ جب آپ مکان لیتے ہیں تو 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پے بیک کرتے ہیں مورگیج میں سے، تو مکان کی جو اصل ویلیو ہے اس میں سے وہ بھی کٹ رہی ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ مورگیج لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے مورگیج آپ کی بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہی کٹ رہا ہوتا ہے، اصل مورگیج وہیں پہ باقی رہتی ہے۔ تو آپ ساری زندگی جب تک بھی آپ لیتے ہیں تو مکان آپ کا نہیں ہوتا، مکان کہہ لیں بینک کا ہی ہوتا ہے، جو انٹرسٹ آپ نے لیا ہے کہہ لیں وہ اسی کو آپ پے کرتے کرتے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ ربا النسیہ بن جاتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ والا معروف تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ربا النسیہ جو ہے اس کی تعریف اسی پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی آپ سال 2 سال 10 سال جتنا بھی ٹائم ہے وہ آپ وہی دیتے رہتے ہیں، اوپر والا ہے آپ کا اپنا اصل جو ہے وہ وہیں پہ۔ اس کی مثال آپ پاکستان کے قرضے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انٹرسٹ ہی دیا جا رہا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور اصل قرض جو ہے وہ وہیں کے وہیں پڑے ہیں معاذ اللہ۔
تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سود میں خیر نہیں ہے، اینڈ آف دی ڈے اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی اچھائی کی طرف چلے جائیں گے اینڈ پہ، لیکن زیادہ تر یہ ہے اس میں نقصان ہی ہے. اور اس میں سود دینے اور لینے والا دونوں برابر؟ قرآن پاک میں ایسا ذکر نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو دے رہا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اور جو لے رہا ہے وہ دونوں ذمہ دار ہیں برابر. اور لکھنے والا بھی ہے اسی میں؟ لکھنے والا بھی ہے اسی طرح بالکل. لیکن آج کل وہ دوسرا کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل چیز میں یہ آج کل جو اسکالر کہتے ہیں، کیسے؟ جیسے آپ نے پیسے لیے ہیں، وہ کوئی ایکسٹرا آپ سے لے رہے ہیں، جی جی لاکھ کے 2 1 10 لے رہے ہیں، ایگزیکٹلی. وہ اس کو وہ کہتے ہیں سود ہے. لیکن اگر آپ مورگیج لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، نہیں اینڈ آف دا ڈے وہ گاڑی آپ کے پاس آ جائے گی یا مکان آپ کے پاس ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. ہاں یہ علماء جو اس کو بیسیکلی اس کی اجازت دے رہے ہیں، وہ کوئی بھی نارملی کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مولویوں نے سود کو حلال قرار دے دیا ہے نا. معاذ اللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے. علماء سود کو حلال کبھی بھی قرار نہیں دے رہے. ایک مجبوری میں سچویشن جب چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ احکام چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم یہاں پہ ہیں، اس کو ہم دارالاسلام نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ پوری جو ہے نا آگے کتنے پیجز ہیں جو اس پہ ہیں. دارالاسلام، دارالحرب اور دارالکفر، یہ 3 اصطلاحات ہیں مختلف، ٹھیک ہے. دارالاسلام تو وہ ہے جہاں پہ مسلمان رہتے ہوں اور مسلمان گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے. اسلامی قوانین جہاں پہ ہوں تو وہاں پہ احکام جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہ والے آئیں گے. وہاں پہ آپ جیسے بھی لیں گے وہ سود میں ہی شمار ہوگا. دارالحرب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جنگ جاری ہے مسلمانوں کی اور نان مسلم کی، ٹھیک ہے. جیسے فتوحات کے لیے مسلمان جا رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ چونکہ جو مال لیتے ہیں تو وہ مال غنیمت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یا تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہوں گے، یہاں پہ آپ جنگ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ یاد رہے کہ وہاں پہ بھی جو لوگ ہتھیار نہیں اٹھا رہے ان کا مال نہیں آپ لے سکتے. دارالحرب میں بھی جو لوگ خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں تک مقید کر لیا ہے، وہ آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، یا وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہم نہیں لڑنا چاہتے، تو وہاں پہ جا کے آپ ان کا مال نہیں لوٹ سکتے. ہاں جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں تو جب وہ چھوڑ کے بھاگیں گے تو وہ آپ کے لیے سارا مال حلال ہوگا. تو وہ سود بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ آپ کے لیے آپ کا اپنا مال ہو جائے گا. اور جہاں پہ ہم ہیں یہ دارالکفر ہے بیسیکلی. یہاں پہ نہ تو گورنمنٹ اسلامی ہے نہ قوانین اسلامی ہے، ٹھیک ہے. بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ جیسے بریٹن ہے یا US ہے، چونکہ یہاں پہ ایسا سختی نہیں ہے اسلامک قوانین کی جیسے کسی دور میں اسپین میں تھی. جب اسلام کا دور ختم ہوا اسپین سے، جب عیسائیوں نے اس کو واپس لیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ ایک دور تھا کہ جب انہوں نے مسلمان جو بھی تھے ان کو چن چن کے مارا تھا. یا تو وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے لوگ، یا پھر ان سب کو یعنی ٹوٹلی ختم کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت ہو تو وہ دارالکفر ہوتا ہے کہ اگر ایسے ملک میں لوگ رہ رہے ہوں تو ان کے اسلامک قوانین اور احکام الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 جو چیزیں ہیں نا، یعنی تینوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں. تو مورگیج جو یہاں پہ علماء کرام الاؤ کرتے ہیں وہ اسی میں آ جاتا ہے کہ وہ اس پہ پورے کے پورے جو اسلامک قوانین جو اسلامک کنٹریز میں لاگو ہوتے ہیں وہ اس کے تحت نہیں آتا، ٹھیک ہے. یہاں کی سچویشن کے حساب سے، یہاں کے حالات کے حساب سے، کہ اگر ہم لوگ یعنی علماء کرام نے آج سے 10-20 سال 25 سال پہلے جو علماء اس کو الاؤ نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں، سر سید احمد خان انہوں نے انڈیا میں کالج بنایا، یونیورسٹی بنائی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے چاہا کہ مسلمان آگے بڑھیں، ایک کوشش کی، ٹھیک ہے. دیگر جو مسلمان تھے، جو علماء کرام بھی تھے کہہ لیں، یا انگلش کے خلاف کھڑے رہے کہ انگلش زبان بھی حرام ہے، یہ انگلش کلچر بھی حرام ہے، یہ سارا کچھ حرام ہے. تو آج کے دور میں ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا فیصلہ نسبتاً واعظ تھا، ٹھیک ہے نا. وہ بہتر فیصلہ تھا کہ اگر ہمارے لوگ اس وقت پڑھتے، آگے بڑھتے، تو آج جو وہاں کی سچویشن ہے مسلمانوں کی وہ شاید ویسی نہ ہوتی، ٹھیک ہے. مسلمان نسبتاً بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں جو پیچھے وہاں پہ موجود ہے. تو اسی طرح ہر جگہ میں ہے
یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ مسلمان جو ہے ان چیزوں پہ نہ جائیں تو نہ تو کوئی کاروبار کر سکیں گے، نہ بزنس کر سکیں گے، نہ اپنا مکان لے سکیں گے. تو آپ کہہ لیں کہ 40 50 60 سال 70 سال جتنی بھی زندگی ہے تم کرایوں پہ کرائے پورے کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو مسلمان جو ہے وہ ایز اے مسلم، اب یہاں پہ اگر دیکھیں نا یو کے میں سب سے زیادہ مساجد، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ ایز سچ کوئی اتنا بڑا امیر ملک تو نہیں ہے باقی مسلمان کنٹریز کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن مساجد کن کی زیادہ نظر آتی ہیں؟ سب سے زیادہ پاکستانیوں کی نظر آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے، اس کا احسان بھی ہے. جتنا بھی ہم اپنے آپ کو برا کہتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے ملک کو بھی کوستے رہتے ہیں دن رات، ہے نا، اس کے باوجود یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس کا انعام ہے نا. یہ پاکستان کی نیک نامی بھی ہے کہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو دے رکھی ہے نا. تو اگر ہم لوگ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لوگ جیسے ہی یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، بزنس بنائے ہیں، اپنے مکان بنائے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے. امیجن کیجئے کہ اگر یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. صرف ہماری دنیا پیچھے نہیں رہتی، ہمارا دین بھی پیچھے رہتا نا. آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ مدارس ہیں، اسکول ہیں، مساجد ہیں، اسلامک نرسریز بن چکی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ چونکہ دارالاسلام اس طرح سے ہے نہیں جہاں پہ اسلامک قوانین ہو، سب کچھ اسلامک ہو، تو اسی طرح ایگزیکٹلی ایز اٹ از وہ رولز اپلائی نہیں ہوتے. یہ مجبوریوں میں آ جاتا ہے، احوال کے چینج میں آتا ہے. جیسے ہمارا نارملی آتا ہے بھوک کی وجہ سے کوئی بندہ مر رہا ہو تو اس کے احکام چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ اس کی سچویشن چینج ہوئی ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ اور ایریے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے جاتے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں پوچھتے ہیں، وہ بار بار کویشچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی سچویشن جاننا چاہتے ہیں، آپ کا وقت جاننا چاہتے ہیں، آپ کے حالات، اس کا بیک گراؤنڈ تو اس کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز پہ جب آپ فتویٰ لینے جاتے ہیں تو ایک مفتی صاحب آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں، بعض اوقات دوسرے مفتی صاحب کچھ دیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ جا کے آپ نے ان کو بیان کیا ہے ان سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ اس سے آئی ہے تو اس پہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سے فتویٰ لیا، اپنی پسند کا نہیں ہوا تو دوسرے کے پاس چلے گئے، وہاں پہ بھی اگر نہیں آیا تو تیسرے کے پاس چلے گئے. جہاں پہ جا کے اپنی پسند کا آیا نا تو ہم نے کہا یہ عالم ٹھیک ہے، یہ باقی تو مولویوں نے خود سے جھگڑے بنا رکھے ہیں، دین کو مشکل کر دیا ہمارے لیے، معاذ اللہ. اب یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس کو جا کے کیا بتایا تھا، سچویشن ہم نے کیا بیان کی تھی، ٹھیک ہے. تو جب وہ سچویشن میٹر کرتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے، اس کا ٹائم میٹر، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، اسی کے حساب سے پھر آپ کو جو رعایت ملتی ہے. اسی طرح اب یہاں پہ مغرب کی نماز، اپنا سمر میں ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز ہے، اس کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ شرعی رات ہے ہی نہیں، اسکاٹ لینڈ میں بالخصوص اور یو کے میں بالعموم. ہمارے یہاں تقریباً 3 مہینے ایسے ہیں جہاں پہ شرعی نائٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اسلامک قوانین، جو اسلامک رولز اور ریگولیشنز ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے اندھیرا اتنا ہونا چاہیے، تب سے آپ کی عشاء کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوگا، تو وہ اندھیرا ہمارے ہاں آتا ہی نہیں. تو اگر ہم سٹک ہو جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں اگر تو اتنا اندھیرا ہوا ہی نہیں تو پھر تو ہماری عشاء کی نماز ہی نہیں ہوگی نا. اگر ہم صحیح سٹک رہیں نا اس پہ تو پھر ہمارے پاس ایزی بہانہ کیا ہوگا کہ جی ہماری تو عشاء معاذ اللہ معافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو ایزی نہیں ہو جائے گا یہ تو علماء کرام پھر سچویشن کو دیکھ کے اس کے حساب سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر اتنی رات نہیں ہو رہی، اتنا اندھیرا نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں پہ 3 چیزیں آ جائیں گی نا. اگر آپ رات کو اندھیرے کو نکال دیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی مغرب کی اینڈ ٹائم آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ مغرب کب تک پڑھیں گے، اور جب اس کا اینڈ ٹائم نہیں پتہ چلے گا تو عشاء کا شروع نہیں پتہ چلے گا، اور جب شروع نہیں پتہ چلے گا تو اینڈ نہیں ختم، اور اینڈ نہیں ہوگا تو پھر فجر کب شروع ہوگی. تو یہ 3 نمازیں آپ کی جو ہے وہ عجیب و غریب سچویشن میں چلی جائیں گی. تو چونکہ سچویشن الگ ہے،
اور ملک الگ ہے تو اس کے حساب سے پھر آپ کے احکام بھی الگ ہو جائیں گے. رات کو 11 بجے یہاں پہ ہم عشاء پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے ہم نہیں پڑھتے ہیں. پاکستان کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہیں گے جی رات کو 11 بجے کون سی عشاء ہوتی ہے. نماز جماعت تو اب پاکستان میں تو کب بھی کر سکتے ہیں, ویسے لیٹر آن بھی آپ جماعت کر سکتے ہیں, لیکن سٹارٹ ٹائم جو ہے اس کا وہ کہیں گے جی عشاء 11 بجے کون سی عشاء شروع ہوتی ہے نا, اور 10:15 بجے کون سا روزہ کھلتا ہے. تو یہ سارا کچھ تو آپ نے کیا ہے, آپ میں سے اکثریت نے کر رکھا ہے. چند سال پہلے یہاں پہ 10:15 بجے روزہ کھلا نہیں یہاں پہ, اور 1:30 بجے بند بھی کیا ہے صبح کا. تو 3-4 گھنٹے میں آپ نے 3 نمازیں بھی پڑھی ہیں, ساتھ میں تراویحیں بھی پڑھی ہیں, ساتھ میں سحری بھی, افطاری بھی کی, اور پھر سحری بھی کر لی ہے. تو یہ سچویشن کے حساب سے. اور پھر یہیں پہ رہتے ہوئے علماء کرام نے 2 ٹائم بھی فجر کے بھی دیے ہوئے تھے. 1:30 بجے جو روزہ رکھ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھا, اور جو 2:15 بجے رکھ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھا. اب پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی. یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو جہاں پہ چیزیں کلیئر نہ ہوں تو وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ والا بہتر ہے, کچھ کہتے ہیں یہ والا بہتر ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے غلط ہو گئے یا وہ والے غلط. وہ اپنی سٹینڈنگ پہ ایک اس پہ جا رہے ہیں, ایک مسئلے پہ, دوسرا دوسرے پہ جا رہا ہے, تو دونوں ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں پھر اس کو کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک دن روزہ رکھا 1:30 بجے, دوسرے دن 2:30 بجے, اور تیسرے دن 1:15 بجے. تو ایسا نہیں ہے. پھر جس کو بھی چلے پھر اس کو چلنا ہے آپ نے, ایک کو فالو کر کے. تو اسی طرح باقی احکام میں ہوتا ہے کہ جب طلاق کے مسئلے میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے مسائل کہ 3 طلاقیں لوگ دے دیتے ہیں غصے میں ایک ہی دفعہ. وہ تب اپنا جوش اور اپنی کیا اس کو بولتے ہیں مردانگی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں نا, اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم کوئی راستہ نکالیں. اب راستہ کدھر سے نکلے؟ ہاں جی, راستہ تو آپ نے خود بند کر دی ہے نا. اس کو پکا این بلاک لگا کے آپ نے اس کو سیمنٹ لگا دیا ہے, اب کدھر سے راستہ نکلے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں, اچھا اس مسجد سے نہیں ملا دوسری مسجد میں جائیں گے, دوسری سے نہیں ملا تو پھر تیسری میں, اور پھر چوتھی میں جب جائیں گے نا تو کسی دوسرے مسلک میں چلے جائیں گے. تو وہ کہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے 3 کی 1 ہی ہوتی ہے. اب کہیں گے یہ سارے تو فضول علماء ہیں, یہ والے ٹھیک ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے شادی پھر سے چلتی ہے, اس کے بعد پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. اور یقین مانے, یہ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے یہ سارا کچھ. ادھر میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا تھا, ادھر ہمارے شاپنگ سینٹر میں ہوتا تھا ایک بندہ, ردر گلین مسجد میں تھا. تو وہ آیا, اس کی بیگم بھی آئی, وہ بیچارے ایسے رو رہے تھے. اس کی وائف جو ہے وہ رو رہی تھی, کہہ رہی کہ یہ بہت بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہمارا, آپ کچھ راستہ نکالیں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ فدیہ لے لیں, کچھ پیسے لے لیں آپ اس کا. رہنا کبھی اللہ کے بندوں ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ لین دینے والا تو مسئلہ نہیں ہے طلاق میں. یہ تو آپ نے جو دینا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طلاق دیتے, تو اب 3 دے دیے تو وہ تو ہو چکی ہیں. تو اس کے بعد وہ کسی اور مسجد میں گئے, پھر تیسری میں گئے, تو پھر ایک مسجد میں, اب نام لینا مناسب نہیں ہے, تو ایک مسجد میں انہوں نے جا کے نہیں 3 نہیں ہوئی, آپ کی 1 ہی ہوئی ہے. تو واپس آ گئے, ہنسی خوشی رہنے لگے. مجھے بھی کال کر کے بتا دیا, کہنے لگے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی اچھی بات ہے, چلو کم از کم میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ہے آپ کا حل ہو گیا الحمدللہ. کون چاہتا ہے کسی کا گھر ٹوٹے, لیکن کون چاہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے اس کو کہا ہے ٹھیک ہے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے انہوں نے ٹھیک ہے, یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو, انہوں نے اپنے حساب سے. لیکن آپ اس لحاظ سے غلط کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ اس مسجد کو جب فالو کرتے کرتے ایک مسئلے کے لیے چھوڑ کے ادھر جائیں گے نا, وہاں سے فساد ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا نا, اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں 1:30 بجے والا, اور ایک دن آپ 2:15 رکھ لیں, تیسرے دن آپ 3 بجے رکھ لیں, تو یہ فساد ہوتا ہے. اب جدھر بھی جا رہے ہیں آپ ادھر ہی چلیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ دنوں بعد پھر سے کال آ گئی, بلکہ کال کے آئی, وہ اس کی شاپ پہ گئے تو پتہ چلا ادھر ہے ہی نہیں. وہ کدھر چلا گیا جی؟ وہ کہتے ہیں وہ تھانے میں ہے. 1.5 مہینہ گزرا ہے, تو بیگم صاحب پھر آپس میں وہی فساد شروع ہوا. تو بیگم صاحبہ نے پولیس کو کال کی اور اس کو اندر کر دیا. تو رزلٹ پھر معاذ اللہ ایسے آتے ہیں. جب دین کا مذاق بناتے ہیں نا, اپنے من پسند کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مسائل ملیں,
ٹھیک ہے، پھر اس کا رزلٹ یہ آتا ہے. تو یہ جب ہم طلاق کا پڑھ رہے تھے اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا، آج پھر سے وہ واپس بات آئی تو پھر سے یہ ہے کہ اللہ نہ کرے. یہ بار بار بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ معاذاللہ ہم میں سے کوئی طلاق دینے جا رہا ہے یا لینے جا رہا ہے. مطلب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی، کہ اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آئے تو کبھی بھی 3 طلاقیں نہ دیں. اور خواتین کو بھی یہ ہے کہ کبھی بھی 3 طلاقیں نہ مانگے اور نہ لیں. ٹھیک ہے، وہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا نا، اس کی بیگم نے اس کو کمرے میں لاک کیا اور اس کو کہا کہ 3 دو گے تو کمرے سے باہر آؤ گے ورنہ ادھر ہی مر جاؤ، میں آپ کو نہیں چھوڑوں. یہ ادھر گلان میں ہوتا تھا، ابھی تو بیچارہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو وہ اس کو تب چھوڑا اور اس کے بعد بیچارہ. تو نہ خواتین سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اب خود سے بھی اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ. اللہ نہ کرے زندگی میں یہ سارے اونچ نیچ اللہ نہ کرے کسی ٹائم بھی کسی کی زندگی میں آ جاتی، لیکن بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی تربیت اس لحاظ سے کریں. جب یہ بالغ ہو جائیں ان سے ڈسکس کریں یہ چیزیں کہ زندگی میں یہ ایسے یہ مسائل آگے آتے ہیں، یہ پرابلمز آتی ہیں. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنا فیملی کا رول ماڈل ان کے سامنے بن کے پیش کریں. آپ ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ زندگی ہے ہی ایسی ہے نا. اب جب والدین بچوں کے سامنے ایسے محبت سے رہ رہے ہوں گے تو بچوں کو پتہ ہوگا جب ان کی شادی ہوگی تو ہم نے بھی ایسے رہنا ہے جیسے ہمارے والدین ہیں. تو زندگی گلزار ہو جائے گی، زندگی جنت بن جائے گی. تو یہ ساری چیزیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ ضمناً آ گئی اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کہ مورگیج جو ہے بیسیکلی جو علماء اس کو الاؤ کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ مختلف کنڈیشنز کے ساتھ سچویشن یہاں کے حساب سے اس کو الاؤ کر رہے ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ سود حلال ہو گیا ہمارے فتوے کی وجہ سے یا یہاں پہ آنے کی وجہ سے. سود حرام ہے تو وہ حرام ہی ہے. جو بچ سکتا ہے مورگیج سے تو اس کو بچنا چاہیے. اگر کسی کا اچھا بزنس ہے، کسی کے پاس اچھا پیسہ ہے تو اس کو چاہیے کہ کیش پہ لے. لیکن اگر مجبوریاں ہیں تو وہ لے لے. تو اس میں جو علماء الاؤ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں حرج نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں. مکان لے سکتے ہیں اپنے رہائش کے لیے، اچھا بھی لے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بزنس کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی الاؤ کرتے ہیں تاکہ مسلمان ایز اے مسلم بہتر پوزیشن میں ہونا چاہیے، ان کو سٹرانگ ہونا چاہیے. یہ کچھ چیزیں تھیں اس کے ضمن میں. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے ایک چیز جو ہے مقروض کی ہم نے ذکر کیا ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ ہے ان کی سچویشن کا، بہتر تو یہ ہے کہ ان کو مہلت دے دو، اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو معافی کر دو. اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور قرض اتنا ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں چھوڑ بھی دوں تو گزارا چل رہا ہے میرا، تو ٹھیک ہے اس کو معافی کر دو. امام احمد اور امام مسلم اور امام ابن ماجہ انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا. اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. وہ شخص کہے گا کہ میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی. اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں نے کوئی ایک ذرہ بر بھی نیکی نہیں کی. جب 3 مرتبہ یہی مکالمہ ہوگا تو تیسری بار وہ شخص کہے گا کہ میں دنیا میں اپنا فاضل مال دے دیا کرتا تھا، یعنی اپنا جو اضافی مال ہوتا تھا وہ دے دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا، امیر پر آسانی کرتا اور غریب کو مہلت دیتا.
اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ ہم تم سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اگر تم غریب کو مہلت دیتے تھے، معاف کرتے تھے، تو ہم تم سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. تو فرمایا کہ میرے بندے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے درگزر کرو اور پھر اس شخص کو بخش دیا جائے گا. جس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں نے یا اللہ ایک ذرہ بھر بھی نیکی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں جب بھی لین دین کرتا تھا تو اس میں لوگوں کو مہلت دے دیتا تھا، غریبوں کو مہلت دے دیتا تھا، اگر کسی سے بنتا پڑتا تو اس کو معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیں، اور مقروض جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ جب کا وعدہ کیا ہے کوشش کرے کہ تب تک دے دے، اس پہ قبضہ کر کے. ایسا نہ ہو کہ بیچارہ مال جس نے دیا ہے قرض وہ دے کے پچھتا رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ کس مصیبت میں پڑ رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے قرض دے کے وہ جو لیتا ہے وہ بندہ اپنی زندگی وہ جو ہے وہ اپنے کمفرٹ میں گزار رہا ہے، اپنی عیاشیاں کر رہا ہے، لیکن قرض واپس نہیں کر رہا ہے. جی میرا تو حالات بہت ماڑے ہیں، میں تو دے نہیں سکتا. اور جو قرض لینے والا ہے وہ بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، اس کی منت کر رہا ہے، اس کے ترلے کر رہا ہے. تو گویا وہ مقروض سے زیادہ مجبور وہ خود بیچارہ بنا پڑا ہے. اس کی اپنی کو مجبوری ہے، اس نے اپنا ایک 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے اس نے دیکھا کہ میرے پاس اتنا پیسے اضافی ہیں، آپ کو دے دیے، اور اس کے ذہن میں تھا کہ سال کے بعد جب آئیں گے تو میں اس کو اپنے استعمال میں لے آؤں گا. تو وہ شخص واپس ہی نہیں کر رہا، تو وہ خود بیچارہ مجبور پڑا ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ مقروض کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرض جب لے تو اس کو کوشش کرے ود ان ٹائم فریم اس کو واپس کر دیا جائے، تاکہ یہ زبان جو ہم جس کو کہتے ہیں زبان سب سے اہم ہے. جب کسی کو زبان دی ہے تو کوشش کرے کہ اس کا پاس کیا جائے، تاکہ کل دوبارہ کوئی خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے تو پھر کوئی آپ پر اعتبار کر سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جو شخص کہتا تھا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور جب واقعی شیر آ گیا تو کچھ اس کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آیا. تو ایسا نہ ہو کہ کل بندہ کسی جینون مجبوری میں پھنس جائے، جب بندے کو واقعتاً کسی ایسی ضرورت پڑ جائے تو کوئی بھی اس کو قرض دینے کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ تو واپس ہی نہیں کرتا. تو خود سے بندے کو اس سچویشن سے بھی بچ کے رہنا چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے اگلی آیت مبارکہ جو ہے اس کو انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ تھرسڈے ویسے شروع کریں گے. اس کا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آیت 282 قرآن پاک کی سب سے لمبی جو آیت ہے وہ یہ والی ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 282 قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں جو ہے وہ قرض اس کا بھی ذکر ہوا. تو قرض کے بارے میں اس میں احکام بیان ہوئے ہیں. جب قرض دے یا قرض لے تو اس کے کیسے ڈیل کیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز کو ہم نیکسٹ تھرسڈے پڑھیں گے، کیونکہ تھوڑی لمبی آیت ہے تو ظاہر ہے ٹائم لے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ رہتے ہوئے مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہم بچ سکیں ہمیں بچیں. تاکہ جو تو مجبوری میں آ جاتا ہے چلے وہ تو آ جاتا ہے، جو شوق میں آتا ہے کہ ادھر سے کریڈٹ کارڈ سے لے کے اچھے سے شوز خرید لیے اور بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی لے کے بس ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو یہ پھر مجبوری میں نہیں رہتا، یہ عیاشی میں آ جاتا ہے. اور جو مجبوری ہے وہ تو مجبوری ہے، لیکن جو عیاشی ہے اس کو ہمیں اس کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی دوبارہ سے فہد بھائی کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. وہ سنکم لے آئے ہیں الحمدللہ لیڈیز کے لیے، لاسٹ تھرسڈے کو اناؤنس کیا تھا. اس میں الحمدللہ ہمیں تھوڑی سی بچت بھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کے لیے قابل واپسی بھی ہے. میرا دل تھا کہ اگر پہلے بات ہو جاتی تو بہتر تھا. انہوں نے منگوائے تھے لاسٹ پہلی لاٹ جو اس نے منگوائی ہے تو وہ 450 پہ بیچ رہے تھے. اس دفعہ جب گئے ہیں تو میرے پہلے والے ختم ہو چکے تھے، نئے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 350 میں مل رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں 350 کا وہ سنک ملا ہے. اور پھر حالانکہ وہ سنگ ہے بندہ، اس کو کہا جی مسجد کا ڈسکاؤنٹ بھی ڈالیں، تو اس نے
330 کا ہمیں دے دیا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمت اسلام دے. بندہ اچھا ہے. جب بھی اس کو جا کے یہ آفس جب بنا رہے تھے تو اس کو جا کے کہتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم مساجد کے لیے، گردواروں کے لیے، چرچ سب کے لیے کہتے ہیں جو عبادت کی جگہ ہے وہ کسی کی بھی ہو تو ہم اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. دیکھ لیں بڑی نیکی ہے جی. ہم لوگ تو کہتے ہیں یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو، ہم سب سے بہتر دعا تو یہی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا یہ عطا فرمائے کہ اس کو ہدایت دے، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو آپ کے جناب 120 پاؤنڈ ہمارے ذمے بڑھ چکے ہیں. چلیں یہ پھر محراب میں لگا دیتے ہیں ہم، تاکہ اس کا کام بھی آگے بڑھا کے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. نیچے کے حالات تو میرے خیال آج الحمدللہ بہتر رہے ہیں. بچوں کے اوپر کے مجھے معلوم نہیں ہے. اوپر جو ہماری بہنیں باجیاں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بڑی بچیاں ہیں بالخصوص ان کو تو جو ہے نا ان کے کان کھینچ کے ان کو بٹھا دیا کریں نا. ان کو تو اردو سمجھ بھی آتی ہے. اگر یہ بھی سیڑھیوں میں بیٹھ جائیں یا وہ چھوٹے کمروں میں جا کے بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو ان کی ابھی سے تھوڑی ٹریننگ کریں. یہ چیزیں یہ آج سنیں گی تو کل اپنے ظاہر ان کی آگے فیملیز بننی ہے انشاءاللہ، تو یہ تربیت میں بہت کام آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی سے رمضان شریف کی تیاری بھی شروع کر لیں اسی حساب سے کہ اب سے ان بچوں کو تھوڑی خاموش رہنے کی عادت پڑے گی تو رمضان شریف میں تھوڑا سا بہتر رہے گا. تراویح کا ٹائم جو ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے 1.5 گھنٹہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے عشاء کے لیے. تو پچھلے سالوں میں تو ہم زیادہ سختی نہیں کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ ہمیں میرا خیال ہے کرنی پڑے گی، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ خالصتاً جو ان مواقع پہ آتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض لوگ جمعرات کو آتے ہیں، وہ 1-2 دفعہ پھر کمپلین آتی تھی جی ہم آئے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں لیکن سننے کو کچھ بھی نہیں ملا تو فائدہ کیا ہوا. تو اسی طرح پھر رمضان شریف میں بعض لوگ آتے ہیں تراویح کو، کہتے ہیں جی بچوں کا شور اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. جتنا ہم تعاون کرتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. بچوں کو خوب ٹائم دے رہے ہیں کھیلنے کے لیے. تو اس کے عوض میں اگر کچھ تعاون آپ بھی کریں کہ جو ٹائم جیسے ابھی کلاس کا ٹائم ہے اور اسی طرح تراویح کا ٹائم ہوگا تو اس میں ہمیں بھی پھر تھوڑا سا اس میں تعاون یہ کریں کہ اب اپنے اپنے بچوں کو ہر کسی کو نا ان کو کنٹرول کرنا ایزی ہے میرے خیال میں. بجائے کوئی بندہ میرے بچے کو کوئی کچھ کہے گا تو مجھے ظاہر دل میں تھوڑا سا ناراضی آتی ہے، غصہ بندے کو دکھ آتا ہے، اور جب میں کسی دوسرے کے بچے کو کہتا ہوں تو اس کو دکھ آتا ہے. تو اگر ہم اپنے اپنے بچوں کو خود سے کنٹرول کریں تو میرے خیال سب سے زیادہ مناسب اور بہتر ہے. تو کوشش کی اگر ان کو ساتھ بٹھا لیں اور ان کو بتاتے ہیں، راستے میں آتے ہوئے بتاتے ہیں، ان کو کہیں جی آپ کو کھیل کا ٹائم ملے گا لیکن آپ خاموش رہیں گے، اگر نہیں رہیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ ٹائم نہیں ملے گا. تو جیسے ہم نارملی کرتے ہیں بچوں کو اسکول کا پڑھانے کے لیے یا کچھ اور اپنی بات منوانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ لالچ دیتے ہیں، تو اسی طرح سے اس طرح یہاں پہ بھی کریں گے تو میرا خیال بچوں کا کھیلنے کا جو ہے وہ بھی ہم نہ روکیں اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ بھی تھوڑا بہتر انداز میں چلتا جائے تو یہ ہمارے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، ہماری قرآن پاک کی ترجمہ کی تفسیر کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرا مولا اس میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کے نور کا صدقہ میرے مولا ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، سود کے کاروبار سے محفوظ فرما، اس میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، اپنی رحمتوں کا سایہ، اپنی رحمتوں کا حصار ہمارے ارد گرد قائم فرما. اور جتنی بھی یہ تیرے محرمات ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں میرے مولا، ان سب سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرما.
یا الہ العالمین ہمارے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال عطا فرما اور پھر اس میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کے حرام سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین آج کی اس محفل کے، اس کلاس کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم ندیم بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے. ان کی اس کاوش کو قبول فرما. ان کی غالباً بچی کی شادی ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں. میرے مولا ان کو اس میں خوشیاں نصیب فرما. یا الہ العالمین اس کی بیٹی کے مستقبل کو بہتر بنا. ان کے مستقبل میں ان کو ہمیشہ اس شادی میں برکتیں نصیب فرما اور مستقبل میں ان کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما. اور میرے مولا اس شادی سے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا الہ العالمین اس بچی کے مستقبل کو بہتر بنا. ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. ان کی صحت میں میرے مولا بالخصوص برکتیں عطا فرما. ہم سب کو میرے مولا صحت عطا فرما. ہم سب کو میرے مولا حلال رزق عطا فرما. میرے مولا ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہر قسم کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما. جو بے روزگار ہیں میرے مولا ان کو روزگار عطا فرما. جو میرے مولا بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا الہ العالمین جو تنگ دست ہیں ان کو کشادگی عطا فرما. یا الہ العالمین جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات کو بھی حل فرما. ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. سب کے لیے ہر قسم کی آسانیاں پیدا فرما. جو بچے میرے مولا یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں میرے مولا ان کا آنا بھی قبول فرما، ان کا کھیلنا بھی قبول فرما. یا الہ العالمین کا ایک ایک لمحہ بیٹھنا قبول فرما. اور میرے مولا اس کے ذریعے ان کو برکتیں عطا فرما. اور ان بچوں کو میرے مولا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان بچوں کا میرے مولا مستقبل بہتر بنا. یا الہ العالمین ہم سب کی آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری اس دنیا کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا. اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما اور پھر اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله.